ملکہ رضیہ سلطانہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش نے 607 ہجری سے لے کر 633 ہجری تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ ملکہ رضیہ سلطانہ خاندان غلامہ کے پہلے فرما روا قطب الدین ایبک کی نواسی تھی۔ ملکہ رضیہ سلطانہ نے 634 ہجری سے لے کر 637 ہجری تک ہندوستان پر حکومت کی۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین اور بہادر تھی۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پھر اعلیٰ درجے کے اساتذہ سے دینی اور دنیاوی علوم حاصل کیے۔ آپ کو عربی، فارسی اور ترکی زبان پر عبور حاصل تھا۔ جنگی فنون پر بھی مہارت حاصل کی، جن میں تلوار بازی، شہ سواری اور نشانہ بازی میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا۔ آپ کی صلاحیتوں اور قابلیت کی وجہ سے آپ کے والد سلطان آپ کی بہت قدر اور محبت کرتے تھے۔ آپ کے والد آپ کو جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے اور حکومتی کاروبار چلانے کے گر سکھاتے رہتے تھے۔ سلطان التمش اپنی بادشاہت کے دور میں حکومتی معاملات میں اپنی بیٹی سے مشورہ لیتے رہتے تھے اور ان کے دیے ہوئے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر کبھی انہیں دارالحکومت سے باہر جانا پڑتا تو وہ اپنے بیٹوں کے بجائے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے تھے۔ رضیہ سلطانہ اپنے والد کی غیر موجودگی میں حکومت کے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی تھی اور نظم و نسق میں کسی قسم کا خلل نہیں آنے دیتی تھی۔ اس طرح انہیں سلطان التمش کی زندگی میں حکومت سنبھالنے اور انتظامی امور چلانے کی عملی ترتیب مل گئی تھی۔ مشہور مورخ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، رضیہ سلطانہ مردانہ لباس میں تمام ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتی تھی۔ ہندوستان کے بادشاہوں کا دستور تھا کہ جب وہ شکار پر جاتے تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش شیر کے شکار کو گئے، خواتین بھی ان کے پیچھے تھی۔ ایک شیر جنگل سے نکل کر سلطان پر جھپٹا۔ عین اس وقت رضیہ سلطانہ برق رفتاری سے لپک کر وہاں پہنچی اور تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اگر عین وقت پر رضیہ وہاں نہ پہنچتی تو شیر بادشاہ کو زخمی یا ہلاک کر دیتا۔ اس واقعے کے بعد رضیہ سلطانہ کی شہرت تمام ملک میں پھیل گئی۔ رضیہ سلطانہ کو ذہانت اور خوبصورتی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اس نے کم عمری میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ بڑے بڑے جہادیدہ شخص اس کی ذہانت اور قابلیت کا اعتراف کرتے تھے۔ رضیہ سلطانہ کے 8 بھائی تھے، لیکن سلطان التمش کو جتنا بھروسہ اور اعتماد اپنی بیٹی رضیہ پر تھا اتنا اپنے بیٹوں پر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے رضیہ سلطانہ کو ہی اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ سلطان التمش کے انتقال کے بعد حکومتی سالاروں اور امرا نے عورت کی حکمرانی ناپسند کرتے ہوئے رضیہ کی جگہ اس کے بھائی رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن وہ پرلے درجے کا عیاش تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور نظام سلطنت اس کی ماں شاہ ترکان چلاتی تھی۔ وہ بڑی سنگ دل عورت تھی، لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ آخر 634 ہجری میں عوام نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور پھر فوج نے رکن الدین فیروز کو معزول کر کے رضیہ سلطانہ کے ملکہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ رضیہ سلطانہ کی قابلیت اور صلاحیتوں کے جاننے کے باوجود چند وزراء نے رضیہ سلطانہ کو ملکہ ماننے سے انکار کر دیا، جن میں وزیر سلطنت نظام الملک محمد جنیدی اور عماد الدین سلطنت ملک علاء الدین شیر خواہ شامل تھے۔ انہوں نے ملکہ کے خلاف بغاوت کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن ملکہ نے انتہائی ہوشیاری اور بہادری سے ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی۔ پھر ان کو اس قدر ذلیل کیا کہ وہ سب در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ رضیہ سلطانہ نے وہ تمام قوانین و احکامات جو ان کے والد کے زمانے میں رائج تھے
اور ان کو اس کے بھائی رکن الدین فیروز نے منسوخ کر دیے تھے پھر سے بحال کر دیے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ رضیہ سلطانہ ان تمام اوصاف سے مزین تھی جو ایک عاقل اور صاحب رائے بادشاہ کے لیے ضروری تھے۔ ان کی عقل و فراست دیکھ کر فرنگیوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی طرف نظر کریں۔ اس کا نظام عادلانہ تھا، امیر و غریب، مسلم اور غیر مسلم سب کو انصاف ملتا تھا۔ شاہی ملازمین میں کسی کو رشوت لینے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ وہ مردانہ لباس پہنتی تھی، ہاتھی اور گھوڑے کی سواری کرتی تھی، جنگ کے وقت فوج کی قیادت خود کیا کرتی تھی، اپنے سپاہیوں کے دوش بدوش لڑ کر ان کے حوصلے بلند کرتی تھی۔ عوام کو صحیح انصاف مہیا کرنے کے لیے ملکہ نے ایک مجلس قضا قائم کی تھی جس میں قاعدے اور احکامات کے بارے میں صلح مشورے ہوتے تھے۔ اس مجلس کے رکن قاضی کبیر الدین، قاضی نصیر الدین، قاضی سعید الدین اور قاضی جلال الدین تھے۔ ملکہ رضیہ سلطانہ نے نظام حکومت چلانے کے لیے دن رات ایک کر دیا، لیکن اسے چین سے حکومت کرنے کا بہت کم موقع ملا۔ امرا اور بعض وزراء اس کے خلاف مستقل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس کی مخالفت کرنے والے جس چیز کو برا سمجھتے تھے وہ یہ تھی، وہ عورت کی حکمرانی کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسے اپنے لیے باعث توہین سمجھتے تھے۔ اس کے مردانہ لباس پہننے اور بے نقاب دربار میں آنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ملکہ نے ایک حبشی غلام ملک جمال الدین یاقوت کو، جو شاہی استبل کا نگران تھا، ترقی دے کر وزیر شکار کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور اس کو امیر علی مرا کا خطاب دے دیا تھا۔ یہ عنایت اس پر اس لیے کی گئی تھی کہ ایک دفعہ شکار کرتے ہوئے اس نے ملکہ کی جان بچائی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یاقوت ایک باصلاحیت اور قابل اعتماد انسان تھا، اسی لیے ملکہ نے اسے ترقی دے کر وزیر بنا دیا، جس کو حسد اور کینہ کی وجہ سے ترک امرا نے غلط معنی پہنائے اور اسے اپنی توہین سمجھا۔ اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاہور کے حاکم عزیز الدین نے ملکہ رضیہ سلطانہ سے بغاوت کر دی۔ ملکہ اس کی سرکوبی کے لیے خود فوج لے کر نکلی۔ حاکم لاہور ڈر گیا اور وہ ملکہ کے مقابلے پر نہیں آیا اور اس نے بغیر جنگ کے اطاعت قبول کر لی۔ اس کے کچھ عرصے بعد حاکم بٹھنڈا ملک اختیار الدین التونیہ نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ملکہ لشکر لے کر دہلی سے اس کے مقابلے کے لیے گئی تو سازشوں نے اسے گرفتار کر لیا اور غداروں نے رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے حاکم بٹھنڈا کے سپرد کر دیا۔ دوسری طرف دہلی میں مخالف ترک امرا نے بغاوت کر کے یاقوت کو قتل کر دیا اور ملکہ کے بھائی معز الدین بہرام کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ یہ واقعہ رمضان المبارک 636 ہجری کا ہے۔ ملکہ رضیہ سلطانہ اور حاکم بٹھنڈا ملک اختیار الدین التونیہ نے شادی کر لی، پھر دونوں لشکر لے کر کھوئے ہوئے تخت کی بازیابی کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے، مگر کیتھل کے قریب معز الدین بہرام شاہ کی فوج سے شکست کھائی۔ بہرام شاہ نے دونوں کو نرغے میں لے کر قتل کر دیا۔ ملکہ رضیہ سلطانہ اور ملک اختیار الدین کو 27 رمضان المبارک 640 ہجری کو قتل کر دیا گیا اور وہیں کیتھل میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں رضیہ سلطانہ کے چھوٹے بھائی سلطان ناصر الدین محمود نے دونوں کی قبروں پر ایک خوبصورت مقبرہ بنوایا جو آج بھی کیتھل ضلع کرنال مشرقی پنجاب بھارت میں کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسجد کے بھی آثار باقی ہیں۔ رضیہ سلطانہ کی موت کا ایک اور قصہ بھی مشہور ہے کہ بہرام شاہ نے ملک التونیہ کو قتل کر دیا تھا، لیکن رضیہ سلطانہ جان بچا کر فرار ہو گئی تھی۔ جب بھوک پیاس نے تنگ کیا تو اس نے ایک دیہاتی سے کچھ کھانے کو مانگا۔ تھوڑی سی روٹی کھا کر وہ درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ اس وقت اس نے مردانہ لباس پہنا ہوا تھا، لیکن نیند کی حالت میں اس کے کپڑے کچھ کھسک گئے تو دیہاتی کو معلوم ہوا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے۔ اس نے زیور کی لالچ میں اسے سوتے ہوئے قتل کر دیا اور وہیں دفن کر دیا۔
جب وہ زیور فروخت کرنے شہر گیا تو پکڑا گیا۔ پوچھ گچھ کے بعد اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ملکہ کی لاش وہاں سے نکال کر دہلی کے قریب دریائے جمنا کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ یہ قبر اب بھی موجود ہے اور لوگ اسے رجی کی درگاہ کہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ ملکہ رضیہ سلطانہ کا دور حکومت صرف 3 سال اور 3 ماہ رہا۔ اس مدت میں بیشتر حصہ انتشار میں گزرا۔ اس کے باوجود اس کے دور حکومت کے کئی خوشگوار واقعات بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ملکہ رضیہ سلطانہ بڑی باتدبیر، بہادر، انصاف پسند، خوش اخلاق اور علماء صوفیہ کی بڑی قدردان اور عقیدت مند تھی۔ اس نے کئی مدرسے قائم کیے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی تبلیغ دین کے کاموں میں مدد کی۔ اس نے دہلی میں اپنے والد کا شاندار مقبر تعمیر کروایا تھا۔ ملکہ کو شعر و سخن کا بھی ذوق تھا۔ وہ فارسی میں اشعار کہا کرتی تھی۔